نون لیگ کے اگر وزیر داخلہ یہ کہیں کہ ہم نتائج ظاہر نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وزیر داخلہ اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں، اور یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالیں نتائج. اور یہ ہم ایسی ہوائی بات نہیں کر رہے، اس کے ملٹیپل ہمارے پاس جو پیرامیٹرز ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کو پورا گنا بھی جائے اور اسی طرح حلقہ بندی کی جائے اور الیکشن بھی کروایا جائے. کہتے ہیں وقت بہت لگے گا، تو وقت تو آپ نے لگایا، ہم نے تو نہیں لگایا. یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیلے ہوا تو الیکشن ڈیلے ہو جائے گا، تو الیکشن آپ نے ڈیلے کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا. آپ جب چاہتے ہیں ڈیلے کر دیتے ہیں. اگر آپ کو الیکشن کرانے کی اتنی جلدی تھی تو پنجاب کا اور کے پی کا الیکشن وقت پہ کیوں نہیں کرایا تھا؟ اس کو ظاہر کرو، مردم شماری کو درست کرو، حلقہ بندیاں اس کے لحاظ سے کرو. انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ مردم شماری کو الیکشن سے اور الیکشن کو مردم شماری سے لڑوا کر جو چاہو کرتے رہو. جب الیکشن ملتوی کرانا ہو تو کہو کہ مردم شماری کا مسئلہ ہے، اور مردم شماری میں گنتی پوری نہیں کرنا ہو اور تو جلدی جلدی اناؤنس کر دو تاکہ جو ہے وہ غلط مردم شماری جاری ہو جائے. تو یہ دونوں کام کی ذمہ داری حکومت اور ریاست کی ہے، یہ ان کا کام ہے. یہ ادارے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اس کی حیثیت ایک ریاستی ادارے کی حیثیت ہے. حکومت ہے پوری کی پوری. 32 ارب روپے ان کے والد صاحب کے پیسے تو نہیں ہیں کسی حکومت کے، یہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ رہے ہیں. آپ ٹیکسوں پہ ٹیکس لاد رہے ہیں ہم پر، پیٹرول پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، مہنگے پہ مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کو، اور اس کے نتیجے میں ان حالات میں 32 ارب روپے پھونک دیں گے آپ اور کہیں گے کہ ہم جب مرضی آئے گی جاری کر دیں گے. یہ نہیں چلے گا تماشا. آپ مردم شماری جاری بھی کریں گے اور ٹھیک بھی کریں گے اور حلقہ بندیاں بھی درست کریں گے. اپنی مرضی سے مینڈیٹ کی تقسیم کا یہ کھلواڑ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. آپ یہ کیا کون سا نظام ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یا کوئی بادشاہی نظام چل رہا ہے، کوئی ڈکٹیٹر کا نظام چل رہا ہے کہ جب چاہیں گے آپ جو کام کرنا چاہیں گے کر دیں گے؟ اس لیے اس سے رجوع کیا جائے. مردم شماری کو کراچی جتنا ہے 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، وہ پورا گننا چاہیے. عمل مکمل نہیں ہوا، ایک دو فلور پہ لوگ گئے، لیکن پھر اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا. وہ کون سی طاقت اور قوت ہے جس کے نتیجے میں کراچی کی گنتی کو ٹھیک کرنے کے بجائے انہوں نے لیپا پوتی کی، اور مہینے بھر جو بھی انہوں نے آگے بڑھایا تھا اس میں محض چند لاکھ ووٹوں کا اس کا نمبرز کا اضافہ کیا. میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ یہ شہر کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہے قابل قبول نہیں ہے. اس مردم شماری کے نتائج سامنے آنے چاہیے، اور ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ اس میں اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بننی چاہیے، جو انہوں نے نہیں بنائی. انہوں نے اس پر ایکسس نہیں دیا لوگوں کو. انہوں نے کہا یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے، لیکن ڈیجیٹل ایکسس لوگوں کو حاصل نہیں رہا. ایون یہ کہ ان لوگوں کو بھی حاصل نہیں رہا کہ جو اس کمیٹی کے باقاعدہ ممبر بنائے گئے تھے ایڈوائزری کمیٹی کے. اور یہ کام سارا کا سارا ڈی سیز، اے سیز اور صوبائی حکومتوں کے ماتحت کیا گیا. اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے کھلواڑ کیا ایک مرتبہ پھر کراچی کے ساتھ، اور انہوں نے کراچی کی گنتی 1.91 کروڑ تک تو آئی، لیکن اس کے مقابلے میں وڈیروں کی گنتی صوبائی اسمبلی میں بڑھانے کے لیے انٹیریئر سندھ کی گنتی میں 70 لاکھ کا اضافہ کر دیا، تاکہ جب ریشو بنے تو اس میں مزید کراچی کی سیٹ کم ہو جائے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ایک ووٹ بھی ایسا ہے، لاڑکانہ ہو، سجاول ہو، دادو ہو، کہ جو ایک فرد بھی ایسا ہے جو نہیں گنا گیا، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو گنا جائے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اضافی طور پر وہاں صرف اس لیے آبادی میں اضافہ کریں کہ آپ کو سیٹ چاہیے، آپ آبادی کے لحاظ سے وہاں فیسلٹی کوئی نہ دیں، سہولتیں کوئی نہ دیں، اور کراچی کی آبادی میں اگر آپ کو دکھانے کے لیے چند لاکھ کا اضافہ بھی کرنا پڑ رہا ہے تو آپ مارے باندھے یہ کام کریں اور اس کے ریشو کو خراب کرنے کے لیے انٹیریئر میں اس کو زیادہ بڑھا دیں. تو نہ یہ کسی سندھی کے مفاد میں نہ مہاجر کے مفاد میں، یہ پاکستان کی بات ہے. یہ شہر کراچی منی پاکستان کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان کی معیشت میں یہ بنیادی کردار اس کا ہے. یہ پورے صوبہ سندھ کا 98% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. یہ سندھ کا دارالحکومت ہے، لیکن وہ پرولونگ کرتے رہتے ہیں. میں عدالتی نظام پر بھی ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ بھائی یہ کیسے عدالتی نظام ہے؟ 3.5 کروڑ انسان یہاں پر ان کے جال سازی کا شکار ہے. ان کے کلاب ایک کے 50 ارب روپے انہوں نے واپس نہیں کیے. 662 ارب روپے کے یہ این ٹی ڈی سی کا مقروض ہے ایک پارٹی، ایک پرائیویٹ پارٹی کے الیکٹرک. اسی طرح سے یہ پارٹی جو ہے 177 ارب روپے کی
سوئی ساؤدرن گیس کی مقروض ہے، بغیر معاہدے کے ان کو گیس مل رہی ہے، ان کو سبسڈی پہ سبسڈی مل رہی ہے، لیکن یہ ایک پرائیویٹ کمپنی جس کو مونوپلائز کیا ہوا ہے، یہ کیسی مونوپلی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک مہینہ بل ادا نہ کرو ہماری جو ہے وہ بجلی کاٹ دیتے ہیں، لیکن یہ پیسے ادا نہیں کر رہے برسوں سے، یہ قومی خزانے میں پیسے جمع نہیں کرا رہے، سبسڈی سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایسا پروفیٹیبل کاروبار کیا ہوا ہے انہوں نے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ عدالتیں ان اسٹے کو کیوں پرولونگ کرتی ہیں؟ فیصلہ کریں اور فکس کریں، ان کا فارنسک آڈٹ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ان سب نے مل کر کس طرح لوٹا ہے اس شہر کے لوگوں کو اور کس طرح برباد کیا ہوا ہے۔ اس لیے ان کا لائسنس رینیو نہیں ہونا چاہیے۔ جنریشن